ناظرین، بہت سے لوگ ہنسی مذاق اور دل لگی والی بہت ساری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر تو کر ہی لیتے ہیں، لیکن آپ ہمارے اس اسلامی چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں گے تو ہماری ہمت افزائی ہوگی۔ عدی بن حاتم کا قبول اسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قبیلہ طے کے مشہور بت فلس کو منہدم کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو منہدم کر دیا تو قبیلے کے سردار سے مقابلہ ہو گیا اور اس کو شکست اٹھانی پڑی۔ اسیران جنگ میں مشہور سخی حاتم طائی کی بیٹی صفانہ بھی قید ہو کر آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ علم ہوا کہ یہ لڑکی حاتم کی ہے تو آپ نے اس کے باپ کی سخاوت کی تعریف فرمائی اور اس کو اور اس کے قبیلے کے تمام دوسرے قیدیوں کو اس بات پر معافی دے دی کہ یہ اس قبیلے کے زن و مرد ہیں جن میں حاتم جیسا سخی گزرا ہے۔ صفانہ جب یمن واپس آ گئی تو اپنے بھائی عدی کو ساری کیفیت سنائی۔ عدی کے دل پر اس کا بہت اثر ہوا اور وہ اس جذبے سے متاثر ہو کر مدینہ حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عزت کی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر حجرہ مبارک کی طرف روانہ ہوئے۔ درمیان میں ایک بڑھیا نے کسی حاجت کے بارے میں عرض معروض کی اور آپ اس کے کام میں مشغول ہو گئے۔ جب آپ بڑھیا کے کام سے فارغ ہوئے تو پھر عدی کو لے کر حجرہ مبارک میں داخل ہوئے اور آپ نے اپنا بستر جس کا ابرہ چمڑے کا تھا اور جس کا بھراؤ کھجور کی چھال کا عدی کے لیے بچھایا اور فرمایا کہ اس پر بیٹھو۔ عدی نے اصرار کیا کہ آپ کی موجودگی میں یہ کیوں کر ممکن ہے، مگر آپ کے ارشاد سے مجبور ہو کر عدی بستر پر بیٹھے اور آپ سامنے زمین پر بیٹھ گئے۔ گفتگو شروع ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ عدی اسلام قبول کر لو، اس لیے کہ دین و دنیا کی فلاح کا یہی راستہ ہے۔ عدی نے کہا کہ میں تو خود مستقل دین عیسائیت پر ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے دین سے تم سے زیادہ واقف ہوں، اور پھر اس کو بتایا کہ کس طرح دین عیسوی میں تحریف کی گئی اور کس طرح مشرکین عرب کے بعض خود ساختہ عقائد کو خلط ملط کر کے علماء نصارہ نے اصل حقیقت کو مسخ کر ڈالا۔ عدی نے ان باتوں کو غور سے سنا۔ آپ نے سلسلہ گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے عدی، میں سمجھتا ہوں کہ تم اس دین کو کس لیے قبول نہیں کرتے۔ تمہارا خیال ہے کہ مسلمان ایک کمزور، نادار اور مفلس قوم ہے اور ان کی مقابل مشرک اور عیسائی قومیں متمول اور بارسوخ ہیں۔ اگر تمہارا یہی خیال ہے تو اے عدی، وہ وقت دور نہیں جب اسی مفلس قوم میں حق تعالی مال کی وہ فراوانی کرے گا کہ ایک متمول کسی سائل کو تلاش کرے گا تو اس کے مال کا قبول کرنے والا تک ہاتھ نہ آئے گا۔ نیز تمہارا خیال ہے کہ ان کے دشمنوں کی تعداد بہت ہے اور ان کی تعداد بہت کم، تو اے عدی، کیا تم نے کبھی حیرہ یعنی ملک شام دیکھا ہے؟ عدی نے عرض کیا، دیکھا تو نہیں ہے، البتہ سنا ضرور ہے۔ آپ نے فرمایا، عدی، خدا اس امر اسلام کی تکمیل کے لیے مقرر کر چکا ہے کہ وہ وقت قریب ہے کہ جب عورت تنہا حیرہ یعنی شام سے چل کر مکہ زیارت کعبہ کے لیے آئے گی تو اس کو کوئی خوف نہ ہوگا، یعنی ترقی اسلام کی بدولت شام سے عرب تک مسلمان ہی مسلمان نظر آئیں گے۔ اے عدی، تم کو یہ بھی خیال ہے کہ مسلمانوں کے پاس ملک اور سلطنت نہیں اور یہ شوکت و سطوت سے محروم ہیں، تو اے عدی، تو عنقریب سنے گا کہ بابل کے مشہور قصور ابیض مسلمانوں کے ہاتھ پر فتح ہوں گے۔ عدی ان کلمات طیبات کو سن کر مشرف با اسلام ہو گئے اور اپنی زندگی ہی میں سب کچھ دیکھ لیا
جس کی بشارت صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔